آپ دیکھ رہے ہیں لوئس ٹی وی اور میں ہوں اسلم پرویز ایڈوکیٹ. آج ہم حاج بھائی سے بات چیت کریں گے یوتھ کے سلسلے میں کہ یوتھ کی کیا ذمہ داری ہے, کیا کیا ان کے اوپر ذمہ داری, گھر والے ان سے کیا امید کرتے ہیں, باہر والے ان سے کیا امید کرتے ہیں. سنا ہے 60+ % یوتھ ہے. تو حاج بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویسے تو یوتھ جو ہے ہمارا بیسکلی یوتھ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو کیلکولیشنز کے حوالے سے ہے, لیکن ایز سچ ریئلٹی میں یوتھ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. پاکستان کے اندر جو ہمارا جو مطلب جس کو ہم ہیومن بینگ کہتے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے اپنا نائب بنا کے, تو وہ چیز ہے نہیں. اب چیزیں صحیح کیسے ہوں گی, کیوں, کس وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. لیکن ایک مائنڈ سیٹ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے جس میں جنریشنز گزر گئیں. پاکستان کو بنے ہوئے 68 ایئرز 70 ایئرز ہو گئے, تو وہ ایک 70 سالہ ایک مائنڈ سیٹ چلتا ہوا آ رہا ہے جس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہیں. اب اگر آپ اس وقت کرنٹلی یوتھ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا یوتھ کچھ نہیں کر رہا ہے, کیونکہ جو چیزیں یوتھ کو ڈرائیو کرتی ہیں وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. گھر سے اگر آپ دیکھیں تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے میں نے اسکول جانا ہے, میں نے پڑھائی کرنی ہے, میں نے ڈگری لینی ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے. صحیح ہے, کوئی یہ نہیں بولتا کہ یار میں پینٹر بنوں گا. لیکن یہاں پہ بھی آ سکتے ہیں تاکہ اچھی سین وہ آ جائے گی. چینج میں چاہتا ہوں. اچھا, اب یہ کوئی کیوں نہیں بولتا, ایسا نہیں ہے کہ نیچرلی آپ کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے, آپ کا ہی ٹیلنٹ باہر ابراڈ جا کے بہت سارے کام کر رہا ہے, لیکن یہاں پر وہ سینیریو نہیں ہے کہ وہ کرے. سم ٹائمز گھر سے اجازت نہیں ہوتی, سم ٹائمز آپ کی پرورش اس طریقے کی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ وہ کام اپنے لائق نہیں سمجھتے. تو یہ معاملات ہیں. باقی اگر یوتھ کی ذمہ داری دیکھی جائے تو سب سے پہلے یوتھ کے اگر انسان کی ذمہ داری دیکھیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنا انالیسس کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ کسی محفل میں کھڑے ہیں اور وہاں پر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے, تو میرے خیال سے آڈینس کے پاس جواب مشکل ہے کہ ہو. ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ ہمیں اٹھنا ہے, اپنے دنیا معاملات دیکھنا ہے, کھانا پینا, ذمہ داریاں, اور اسی میں اپنی لائف گزار دینی ہے. تو چیزیں اس وقت صحیح ہوں گی کہ جب ہر آدمی اپنے آپ کو انالائز کرے, اپنی ذات سے شروع کرے, اور اس کے بعد اپنے سرکل میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جاتا رہے. سب سے پہلے آپ خود ہیں, پھر آپ کے دوست احباب ہیں, پھر آپ کے سبلنگز ہیں. دین ٹو سم ایکسٹینٹ یو کین آلسو کنونس یور پیرنٹس, اینڈ آفٹر دیٹ یو کین گو آؤٹ آف یور ہوم. اس کے بعد آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں, پھر آپ معاشرے میں چینج لانے کی کوشش کریں. تو یوتھ ہمارے پاس ہے, اسٹرینتھ ہے, ٹیلنٹ ہے ہمارے. اگر آپ یونیورسٹیز میں دیکھیں, بچے اتنے ہیں, یونیورسٹیز اتنی ہیں, صرف ان کو ایک ڈائریکشن چاہیے. وہ ڈائریکشن ان کو مل جائے گی تو اٹس ناٹ ٹو فار کہ آپ امریکہ, کینیڈا اور اس طریقے کے ممالک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو سکتے ہیں, البتہ ان سے آگے نکل سکتے ہیں. بیکاز دے آر ایٹ, اگر آپ بات کریں کہ جیسے کچے اور خرگوش کی ریس ہوتی ہے, تو وہ خرگوش کے مقام پہ اس وقت ہیں کہ ہم آگے نکل چکے ہیں, اور آپ ایک اپنا پیس بنا کے چلتے ہوئے جب جائیں گے تو مائٹ بی پاسبل اور کہ آپ ان سے آگے نکل جائیں, اور پھر وہ آپ کو جو ہے وہ یعنی تھوڑی سی آئیڈیلائز کریں. سہولت ملے تو سہولت نہیں, ممکن ہے کہ یہ کچوا جو ہے, نہیں, سہولت دو قسم کی ہے. ایک ایڈوائزنگ کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے, اور دوسرا معاشی طور پہ. کیونکہ معاشی طور پہ اگر آدمی کمزور ہوا تو تو وہ تو اصل میں بیسکلی جو ہمارا یہ جو مائنڈ سیٹ 70 سال سے چلا آ رہا ہے نا, اس کا ایک ریزن یہی ہے کہ معاشی طور پہ انسان الجھا ہوا ہے یہاں پر. اس کو صرف اس بات کی فکر ہے کہ میں اگر بیمار ہو جاتا ہوں تو علاج کیسے کراؤں گا,
میں کوئی نے انشورنس کی پالیسی میں نے نہیں ہے. کھانا کیسے ہے, میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا کہاں پر ہے. تو یہ ساری جو بیسک نیسیسٹیز ہے نا, انسان اس طریقے میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ اس کو باہر کچھ اور سوچنے کی. اب جیسے مناج بھائی نے بات کی کہ انکریجمنٹ نہیں ہے, ڈرتے ہیں, آپ کوئی نیا آئیڈیا لے کر آئیں تو آپ کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. بیسیکلی if a father is hard working from 50 years, how can he let his son do the same? بالکل صحیح. اس کو پتہ ہے کہ یار میرے بچے نے یہاں پر کیا ہے کہ اچھی جاب ہو تو اچھی گاڑی بھی ہوگی, اچھا گھر بھی ہوگا. تو اس کو جب پتہ ہے کہ میرے بچے نے یہ کرنا ہے تو اس کو یہ چیز چاہیے اس ایکسٹینٹ تک پہنچنے کے لیے, تو وہ وہیں تک محدود ہے. اس کے آگے کی دنیا اس نے خود نہیں دیکھی تو اپنی اولاد کو کیسے دکھائے؟ یہ تو ریزن ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, معاشی طور پہ جب آپ اسٹرانگ ہوں گے تو پھر آپ کا یہ تھوڑا سا ڈر نکلے گا, پھر آپ کے پاس یہ سارے فیکٹرز آ جائیں گے, مائنڈ سیٹ بھی آپ کا چینج ہو جائے گا, اور انشاءاللہ آپ دنیا میں ایک اچھے مقام پہ کھڑے ہوں گے. یہ ہے. ناظرین بہت بہت شکریہ, آپ جڑے رہیے. اگر آپ کے پاس بھی کوئی آئیڈیا ہے تو ضرور بتائیے. وہ اس لیے کہ ہم نے چینج لانا ہے اپنی ذات سے لے کر کے معاشرے تک. تو چینجنگ کے لیے چینل سے جڑے رہیے, اپنا اور اپنے معاشرے کا, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے, خصوصاً یوتھ کا خیال رکھیے, اور یہ مائنڈ سیٹ ایسا بنائیے جس میں آپ ترقی کر سکیں. شارٹ کٹ ترقی کبھی نہیں ہوتی. دو قسم کی آپ پلان بنائے. ایک یہ ہے کہ آج کا کھانا ہمیں مل جائے, کل کے کھانے کے لیے آپ لمبی پلاننگ بنائیے, یعنی ایک شارٹ ٹرم پلاننگ, ایک لانگ ٹرم پلاننگ. جب یہ دونوں چیز آپ کی زندگی میں ہوگا تو آپ کو ترقی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.